بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج ہمارے آن لائن نماز کورس کی کلاس ہے، کلاس نمبر 8 ہے۔ کلاس نمبر 8 میں ہم آج آپ حضرات کے سامنے جو نماز کے مکروہات ہیں وہ رکھیں گے۔ مکروہ کی ویسے دو قسمیں، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی ہے۔ نماز میں اگر کوئی مکروہ تحریمی آ جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ نماز آپ کی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اس کا آپ کے اوپر قضا یا اعادہ کرنا واجب ہے۔ اور مکروہ تنزیہی سے نماز ہو جاتی ہے لیکن ثواب تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ اب مکروہات کیا ہے تو آئیے بتاتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے جو نماز کی سنتیں ہیں ان میں سے کوئی سنت جان بوجھ کر کے چھوڑ دینا، ایک ہو گیا۔ نمبر 2 ٹیک لگا کے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 قبرستان میں نماز پڑھنا۔ نمبر 4 جو عام راستہ ہے اس میں نماز پڑھنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 کسی غلیظ جگہ یعنی جو عرف میں جس جگہ کو مقبولیت حاصل نہ ہو اس میں نماز پڑھنا، جیسے حمام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، ان میں سے ایک قبرستان ہے، ایک شارع عام یعنی عام راستے ہے، اور ایک حمام بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 ہو گئے۔ نمبر 6 صدل کرنا۔ صدل کیا بلا ہے؟ تو صدل یہی ہے کہ فقہا نے یہی لکھا ہے کہ جو صدل کوئی کپڑا، کوئی رومال وغیرہ ایسے لٹکا دینا جس کے دو کونے نیچے لٹک رہے ہو۔ باقی اگر آپ نے ایک دفعہ گردن میں ڈال کے دوسرے طرف سے نیچے لٹک رہا ہے تو وہ صدل میں نہیں آتا ہے۔ اور ایک صورت اور بھی ہے کہ کوئی واسکٹ یا کوٹ وغیرہ کو ان کے جو بازو وغیرہ ان میں ہاتھ ڈالے بغیر آپ پیچھے کندھے پہ لٹکاتے تو یہ بھی صدر کی صورت میں آتا ہے۔ اور یہ 6 ہو گئے۔ نمبر 7 منہ ڈھانپ کے نماز پڑھنا، ماسک وغیرہ لگا کے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، بغیر ضرورت کے۔ ان دونوں کے اوپر دلیل نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصدل وان یغطی الرجل فاہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدل اور منہ ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ یہ 7 مکروہات ہو گئے۔ نمبر 8 ننگے سر نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بھر ننگے سر کبھی نماز نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سر ڈھانپ کر نماز پڑھی ہے اس میں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت ہے، اس لیے یہ سنت ہے۔ یہ 8 ہو گئے۔ نمبر 9 یہ ہے کہ جو پاجامہ ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو اور آپ نماز پڑھ رہے ہو تو اس صورت میں بھی مکروہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے ہیں جس کے ازار، جس کے شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہو۔ یہ 9 ہو گئے۔ نمبر 10واں یہ ہے کہ جو نماز ہے وہ آپ ایسی جگہ پہ پڑھے جہاں تصاویر وغیرہ لگے ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ یہ 10 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ نمبر 11 ان کپڑوں میں آپ نماز پڑھے جن کپڑوں میں تصویر وغیرہ لگے ہوئی۔ تصویر سے وہ تصویر مراد ہے جو روح جاندار چیز کی تصویر ہو، اور اس میں بھی یہ جو چہرہ وغیرہ ہے یہ ہو مکمل، ٹھیک ہے۔ اگر چہرہ مسخ وغیرہ کر دیا تو پھر مکروہ نہیں ہوتی۔ یہ 11 ہو گئے۔ نمبر 12 اس مقدار نجاست کے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا جس کے ساتھ وہ نماز جو مقدار نجاست شریعت میں معاف ہے۔ تو کون سی نجاست معاف ہے؟ تو اگر نجاست غلیظ ہے تو پھر 1 درہم سے کم معاف ہے، نجاست خفیف ہے تو پھر جو کپڑا ہے اس کا چوتھائی حصے سے کم ہو تو پھر معاف ہے۔ یہ 12 ہو گئے۔ نمبر 13 یہ ہے کہ قریب نجاست نماز پڑھنا، مثال کے طور پر قریب پہ گندگی ہے اور آپ ادھر مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہو تو یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ 13 ہو گئے۔ نمبر 14 جو مکروہ ہے وہ یہی ہے کہ جو قرآن کے آیات اور تسبیح ہے وہ آپ ہاتھوں پہ شمار کرے یا گنتی کرے نماز میں، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور تو یہ 14 ہو گئے، صحیح ہے۔ نمبر 15واں جو نماز میں مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور جو سر کے جو بال ہے ان کے آپ چوٹی بنائیں، جیسے کچھ لوگ سر کے بال کو جمع کر کے ان کو ربڑ کے ساتھ باندھ لیتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر ایک پورا باب باندھا، 2-3 احادیث ذکر کی ہے اس کی نہیں پر۔ تو یہ تقریباً 15 مکروہات ہو گئے۔ تو باقی جو 16واں مکروہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو نماز ہے، ٹھیک ہے، نماز میں جو دوسری رکعت ہے اس کو پہلے رکعت کے اوپر 3 آیت کے بقدر لمبا کرے، یہ مکروہ ہے، کیونکہ سنت یہ ہے کہ آپ پہلے رکعت کو لمبا کرے دوسرے کو چھوٹا کرے۔ اگر آپ اس کا الٹ کرے گے تو آپ سنت کی وجہ سے چھوڑنے کی وجہ سے آپ ایک مکروہ کام کر بیٹھو گے۔ تو یہ 16 ہو گئے۔ نمبر 17 یہ ہے کہ قرآن کو الٹا پڑھنا، ٹھیک ہے، پہلی صورت میں آپ نے سورۃ الناس پڑھی، دوسری صورت میں سورۃ اخلاص پڑھی۔ اگر یہ بھول کر ہوا ہے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، جان بوجھ کر پڑھی تو تب بھی یہ نماز مکروہ ہے، ترتیب کے خلاف ہونے کی وجہ سے۔ اچھا یہ 16 بلکہ 17 ہو گئے میرے خیال میں۔ نمبر 18واں یہ ہے کہ اگر آپ حافظ ہو تو آپ کو کوئی اور صورت بھی یاد ہو مگر آپ فرض کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھ رہے ہو، دہرا رہے ہو، یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر آپ غیر حافظ ہو، ٹھیک ہے، حافظ نہیں ہو، غیر حافظ ہو اور آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے تو پھر آپ کے لیے یہ مکروہ نہیں ہے۔ تو یہ 18 ہو گئے۔
نمبر 19واں مکروہ یہ ہے کہ وہ لباس پہن کر نماز پڑھنا جس کو پہن کر آپ کسی معزز مجلس محفل میں نہ جا سکتے ہو، جیسے جو بنیان وغیرہ ہے وہ پہن کے آپ نماز پڑھیں تو اس سے نماز مکروہ ہوگی، کیونکہ وہ پہن کے عام طور پر مجلس میں بندہ نہیں جا سکتا ہے۔ یا جو مسجدوں میں ٹوپی وغیرہ رکھی ہوتی ہے جو بالکل میلی کچیلی ہوتی ہے تو ان کو پہن کر نماز پڑھے تو یہ بھی مکروہ ہے، فقہا نے یہ لکھا ہے۔ تو یہ 19 ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد جو ہے آدمی کے سامنے نماز پڑھنا، اگر آدمی آپ کے طرف رخ ہو یا آپ کو کوئی چھیڑ چھاڑ کا اس سے اندیشہ ہو تو پھر مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آگ کے سامنے نماز پڑھنا کیونکہ آتش پرست لوگوں کے ساتھ اس کے مشابہت ہے، تو یہ 21 یا 22 ہو گئے تقریباً، پھر آپ شمار کر لیں۔ اور باقی جو ہے 21 اور 22 ہو گئے، اور باقی جو ہے جماع آنے پر آپ اگر قدرت رکھتے ہو کہ منہ بند ہی رکھے لیکن پھر بھی آپ منہ کھولے تو یہ بھی ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقریباً 23 ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد مکروہ وہ یہ ہے کہ کوہنیاں ننگی کر کے ہی کوہنیاں ہوتی ہیں، یہاں سے اگر آپ کا ہاتھ ننگا ہو تو اس حیت میں بھی آپ کسی محفل میں نہیں جا سکتے ہیں، تو نماز اس لیے اس حیت میں مکروہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ انگلیاں چٹخانا، آپ سے نے فرمایا لا تفرق بأصابعک وانت تصلی، کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو، کسی صحابی کو کہا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ اپنی انگلیوں کو مت چٹخاؤ۔ یہ 24 یا 25 ہو گئے، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کپڑے یا بدن کے ساتھ کھیلنا، یہ بھی ایک سستی کی علامت ہے۔ تو یہ تقریباً مکروہات تھے، بیچ میں شاید کچھ رہ بھی گئے ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔